السلام علیکم، ویلکم بیک. آئی ایم عبد الرحمن اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی اور ہمارا یہ فرسٹ ویلاگ ہے عید کے بعد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ پوزیشن اس وقت ٹیکنیکلی مارکیٹ کی اینڈ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بہت اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ آئی تھنک آپ کو آئیڈیا ہوگا. آپ نیوز وغیرہ تو سنتے ہی ہوں گے. اینڈ اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور بہت اچھے اس کے اندر نتائج بھی آئے ہیں. اور اس کے علاوہ بیسیکلی جو دوسری چیزیں اکانومیکلی جو ملکی معیشت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان میں بہت ہی ایک اچھا تاثر ملا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کو بہت اچھا رسپانس مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیکنیکلی بھی ہم دیکھیں گے اور اراؤنڈ دی ٹیکنیکل جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی ہم نوٹ کریں گے کہ مارکیٹ کن بیسس پر جو ہے جمپ کر سکتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری جو مارکیٹ کے لیے ہے، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ والیوم انکریز ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم ریگولر بیسس پر دیکھ رہے تھے کہ والیوم بہت ہی شرنک لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. والیوم بہت ہی شرنک لگ رہا تھا، ایک رینج کے اندر رہ کر 40 ملین یا 60 ملین کے اراؤنڈ والیوم لگتا رہا. اٹ مینس کہ جب لو والیوم کے ساتھ مارکیٹ گر رہی ہو تو وہ مارکیٹ ڈاؤن سائڈ کنٹینیو رکھتی ہے. اب دیکھ رہے تھے ہم جب اوپر سے مارکیٹ جیسے کہ مارکیٹ نے ہائی لگایا تھا 42,300 کے اراؤنڈ، وہاں سے جب مارکیٹ گرنا اسٹارٹ ہوئی تو مارکیٹ لو والیوم کے ساتھ گرتی آئی. اب جب مارکیٹ نے ڈاؤن سائڈ سے جمپ کیا ہے اور اچھے والیوم کے ساتھ جمپ کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ والیوم مارکیٹ کے اندر لگا ہے جس کی بیس پر ایک تو والیوم انالیسس کے مطابق ہم دیکھیں تو والیوم انکریز ہوا ہے، اس نے ایک انڈیکیشن ہمیں جو دی ہے. سیکنڈلی آر ایس آئی جو کہ 30 کی لوور لیمٹ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس میں ڈیفینیٹلی اپ سائڈ اسپائک بنتی تھی. اور ہمارے جو پریویس ولاگس کے اندر ہم نے یہی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ یہاں سے اپ سائڈ موو جو ہے اپ سائڈ اسپائک جو ہے مارکیٹ کے اندر ہے اویلیبل ہے. اور اس کے بعد پھر آگے جو سسٹم یا آگے کی جو کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ ڈاؤن سائڈ کنٹینیو کر رہی ہے یا کیا پوزیشن ہے. موسٹلی جو زیادہ تر چانس تھے کہ وہ ڈاؤن سائڈ کنٹینیو کے تھے، لیکن اچانک سے بہت ساری چیزیں وہ چینج ہو چکی ہیں مارکیٹ میں. بہت ساری ایسی خبریں آ گئی ہیں، بہت سارے ٹیکنیکلز کے ساتھ ساتھ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور سرکمسٹانسز کے اندر بہت تبدیلیاں آئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہوئے اب جو آگے کی پوزیشن ہے یا جو آگے کا عمل ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ ایسا رہے گا کہ یہاں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی ہم بہت ٹائم سے جو ہے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اپ سائڈ کا جو لیول ہے ریزسٹنس لیول، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم لانگ ٹرم کے حساب سے لانگ ٹرم مینس کہ اس کو ہم کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے مطابق اگر نوٹ کرتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ کے بعد مارکیٹ نے جو موو کرنا ہے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے. یہ جو اوپر کا لیول ہے نا، جو ریزسٹنس لیول ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے مارکیٹ کے لیے کہ اس کے بعد مارکیٹ کا ایک ڈیسیجن مارکیٹ لے گی اپنا کہ مارکیٹ نے آگے کیا کرنا ہے. مارکیٹ نے اپنے نئے سائیکل میں کنورٹ ہونا ہے یا مارکیٹ نے آگے کیا تبدیلیاں لانی. یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہے. اس کے بعد ہی آگے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی ٹیکنیکلز کے مطابق. تو یہاں پر میں نے دو لائنیں کھینچی، ایک شارٹ ٹرم، ایک یہ جو ٹرائنگل پیٹرن ہے شیپ ہے مارکیٹ نے جو کریٹ کیا اس کی لائن ہے وہ ذرا اوپر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری یہ جو پورے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے مطابق بنی ہے اس کی لائن تھوڑی ذرا نیچے آ رہی ہے. اب ان دونوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اور اب جو منڈے کا دن ہے اس میں مارکیٹ میں ایک اچھی اسپائک مل سکتی ہے. ایک بہت اچھا جو ہے مارکیٹ کے اندر رجحان نظر آ سکتا ہے جس میں آپ کو تقریباً اگر جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق اگر بات کی جائے نا، جو بھی خبریں وغیرہ چل رہی ہیں، جو حالات چینج ہوئے ہیں ان کچھ دنوں کے اندر، تو اس کے مطابق اگر میں بات کروں تو مارکیٹ کم سے کم 1200-1500 پوائنٹ آپ کی دوبارہ اوپر کی ایک موو لے رہی ہے ایک ہی دن کے اندر.
ٹھیک ہے، یہ میں ان حالات کے مطابق بات کر رہا ہوں جو یہ کچھ دنوں کے اندر بنے ہیں، جو چیزیں چینج ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مطابق تو 1200-1500 پوائنٹ تو بہت ایزیلی آ سکتے ہیں، مارکیٹ کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2000 پوائنٹ بھی مارکیٹ ایڈ کر جائے، یہاں تک ایک آئیڈیا ہے۔ لیکن اگر ٹیکنیکلز کے مطابق بات کی جائے تو ٹیکنیکلز کے مطابق مارکیٹ یہاں پر جو مارکیٹ نے یہ شو کیا ہے وہ بہت اچھا موو شو کیا ہوا ہے، تو اوپر کا جو ریزسٹنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیونکہ ہم ان چیزوں کے اوپر زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف یا اس کے علاوہ دوسری تیسری چیزیں کیا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ٹیکنیکلز کے مطابق چلیں گے۔ تو ٹیکنیکلز تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اوپر آج جیسے کہ مارکیٹ 41,452 پر کلوز ہے اور اوپر کا جو ہے 42,200 یا 300 کا لیول بھی ہے اور 42,000 کا لیول بھی ہے۔ اٹ مینس کہ یہاں سے تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 800,000 پوائنٹ کی گنجائش مارکیٹ میں ٹیکنیکلی جو ریزسٹنس ٹیسٹ کرنا ہے مارکیٹ نے وہ 1000 پوائنٹ کے اندر رہ کر مارکیٹ ٹیسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ اپنی یہ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں جو ریگولر بیسس پر مارکیٹ کے ساتھ ٹچ میں، آپ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹینڈ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے شیئرس میں کام کریں جو مارکیٹ موورس ہوں اور مارکیٹ کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوں، ان میں آپ بائنگ کریں، اوپر پروفٹ ٹیکنگ کریں، پھر بائنگ کریں، نیچے آئیں شیئرس ڈپ لیں، بائنگ کریں، پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ جیسے یہ یہاں سے کراس ہوتی ہے مارکیٹ 42,000، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پر لیول دے دیتا ہوں 42,300۔ یہ جو 42,300 کا جو لیول ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پر اس کو آپ نے جو ہے نا خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ 42,300 سے اوپر مارکیٹ 42,500 42,600 ان لیولز پر مارکیٹ سسٹین کر جاتی ہے نا، تو نیکسٹ ڈے اس کا جو اگلا دن ہے وہ مارکیٹ کنٹینیو کر جائے تو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی زبردست کام ہو جائے گا، اور اس کے بعد مارکیٹ جب ڈپ لے گی تو پھر یہ اپنی سپورٹ بنا لے گی، اسی لیول کو جو ابھی ریزسٹنس بنا ہوا ہے بعد میں اسی کو مارکیٹ سپورٹ بنا لے گی، اور سپورٹ بناتے ہوئے ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کو بنانا شروع کر دے گی۔ اٹ مینس کہ کچھ ٹائم یہاں پر لے کر مارکیٹ نئے سائیکل کی شروعات بڑی آسانی سے کر سکتی ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہاں پر اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن خاص خیال رہے کہ 42,300 کے اراؤنڈ آپ نے جو کہ اپنی پروفٹ ٹیکنگ بھی کرنی ہے اور انٹریز بھی ساتھ میں رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بس پروفٹ ٹیکنگ کر کے سائڈ پہ، نہیں، آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، ڈپ بھی آئے گی، یہاں پر اس لیول پر ڈپ آئے گی، اور ڈپ آنے کے بعد مارکیٹ نے آگے بڑھنا ہے تو یہاں سے واپس کراس بھی کرے گی پھر۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کا شیئر جس میں آپ نے فرسٹ ٹائم، آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں بائنگ بنائیں اپنی صبح اوپننگ مارکیٹ پر، آپ اپنی کوشش کریں کہ ایسے اسکرپٹ میں جو مارکیٹ موورس ہیں، مارکیٹ کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں اچھا، ان میں آپ اپنی پوزیشنز بنائیں اور دیکھیں، پھر تھوڑا ویٹ کریں کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال، اس کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں، اور جیسے ہی 500-800 پوائنٹ مارکیٹ پلس ہوتی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ شیئرز کو بھی دیکھنا ہے کہ شیئرز اگر تو آپ کے جو ہے واپس باؤنس بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ وہاں پر پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور جب شیئرز یا مارکیٹ اس وقت ڈپ لیتی ہے تو آپ انتظار کریں، ڈپ کے بعد اگین بائی بیک نظر آتا ہے، کیونکہ سارا مارکیٹ میں جب مارکیٹ میں بندہ بیٹھتا ہے ٹریڈنگ کرتا ہے تو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بائی بیک کیا ہوتا ہے، باؤنس بیک مارکیٹ کب کرتی ہے، اوپر سے ریزسٹنس ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکیٹ کا بیہیویئر کیسا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں باقاعدگی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ کام کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ مارکیٹ بہتر نظر آ رہی ہے، جو بھی چیزیں ہیں اوورال وہ سب بہتر ہیں، تو آپ مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، اب جو کہ یہ اوپر ریزسٹنس لیول ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے مطابق آگے ہمیں چیزیں جو ہے مزید دیکھنی پڑیں گی، اور جب تک یہ چیز ہے اچیو ہوتی ہے، یہاں تک مارکیٹ جو بھی کرتی ہے اس کے ساتھ ہم مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو کلیئر ہے، انشاءاللہ پھر اس کو آگے مزید ہم جو کہ ڈسکس کریں گے، جیسے ہی اس جگہ مارکیٹ پہنچتی ہے آگے کی چیزیں بھی مزید جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔